السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ ایک بہترین مہینہ عطا کرنے والا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور ایک عظیم رات ہم تمام لوگوں کو عنایت کیا، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے ایک سیریز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سیریز کی یہ پہلا درس ہے جو آج ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینے کی ابتدا چاند کے نکلنے سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہر مہینے نمودار ہوتا ہے، لیکن جتنی اہمیت ماہ رمضان کے چاند کی ہوتی ہے اتنی کسی دوسرے مہینے کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس مہینے میں اسلام کے ایک اہم رکن روزہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے چاند کے دیکھنے پر لوگوں کو ابھارا ہے اور چاند کا دیکھنا ایک مستحسن امر ہے۔ اس مہینے کے ثبوت اور عدم ثبوت میں جنتری پر اور کیلنڈر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور فلکی حساب کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور افطار نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو۔ اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو تو گنتی پوری کر لو۔ ماہ رمضان کے روزے کی ابتدا چاند کے دیکھنے یا ماہ شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ چھوڑو۔ بس اگر تم پر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل ہو تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن پورے کر لو، یعنی شعبان کی 29 تاریخ کو ماہ رمضان کا چاند دیکھو۔ اگر نظر آ جائے تو دوسرے دن روزہ رکھو، اور اگر نظر نہیں آتا ہے تو اور آسمان صاف نہیں ہوتا ہے، مطلع ابر آلود ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کی 30 تاریخ مکمل کر کے پھر اس کے بعد روزہ رکھیں۔ البتہ چاند دیکھنے میں انہی افراد کی شہادت اور گواہی سچی مانی جائے گی جو دین میں اچھے ہوں، ان کی آنکھیں صحیح سلامت ہوں اور وہ جھوٹ و فریب سے بالکل دور رہنے والے ہوں۔ اور رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی شہادت ہی کافی ہے، لیکن اگر کوئی عورت چاند دیکھنے کی شہادت دے تو ایسی صورت میں 2 عورتوں کی گواہی مانی جائے گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں: ترى الناس هلالا فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصامه وامر الناس بصيامه۔ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور خبر دی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، یعنی چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور انہیں تاکید فرمائی۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ رمضان کے چاند کی رؤیت کے اعتبار سے ایک عادل اور ثقہ مسلمان کی گواہی کافی ہو جاتی ہے۔ اس کی تائید میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں،
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، جی ہاں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل سے روزہ رکھیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے میں ایک ایسے مسلمان کی گواہی مانی جائے گی جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور جھوٹ بولنے والا نہ ہو اور شرعی ویوب سے پاک و صاف ہو۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عید الفطر منانے کے لیے دو آدمیوں کی گواہی معتبر مانی جائے گی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے آخری دن کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ دو دیہاتی یعنی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ شہادت کا اقرار کیے کہ انہوں نے کل رات چاند دیکھا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں اور کل عیدگاہ چلیں اور نماز عید کی پڑھیں۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے یا عید منانے کے لیے کیلنڈر کا اور جنتری کا کسی طرح سے اس پر بھروسہ نہ کریں، اور اسی طرح سے واٹس ایپ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، روزنامہ، اخبار و جرائد کے اعلان پر بھی ہم اعتبار نہ کریں جب تک کہ آپ کے علاقے کی تنظیم، جمعیت اور جماعت اور ائمہ کرام کی جانب سے چاند دیکھنے کی تصدیق نہ کر دی جائے اور ان کی جانب سے یہ اعلان نہ ہو جائے یا خود آپ نے چاند دیکھ لیا ہو۔ بسا اوقات لوگ ایسے موقع پر جھوٹی خبریں بھی نشر کر دیتے ہیں کہ فلاں شہر یا فلاں مقام میں چاند دیکھا گیا ہے، کل سے روزہ رکھا جائے گا یا کل عید منائی جائے گی۔ اس طرح کی افواہوں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے انا امت امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا یعنی مرۃ 29 ومرۃ 30۔ ہم ایسی امت ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حساب لگانا نہیں جانتے، مہینہ ایسے اور ایسے ہے، یعنی کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک روزے کے بارے میں پوری اطلاع ہمارے پاس نہ آ جائے اور قاعدے سے اطلاع نہ ہو جائے اور لوگ اطلاع دینے والے معتبر نہ ہوں، ہم اس وقت تک روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کے درمیان اعلان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے چاند دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔